الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم اہل ایمان کو وقتاً فوقتاً سیزن عطا کرتا ہے، جس میں ہم تھوڑے اعمال کر کے اللہ خالق و مالک سے بہت زیادہ اجر پا لیتے ہیں. جس کے ہاں جس قدر اخلاص و للہیت زیادہ ہوتی ہے، اس قدر وہ اللہ خالق و مالک سے زیادہ اجر پا لیتا ہے. لیکن ہمیں اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جو جملہ ساری کی ساری زندگی ہے، ہمیں اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جستجو میں رہنا چاہیے، تگودو میں رہنا چاہیے. ہمیں ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی بن کے زندگی بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی اور موت کے مقصد کو بیان کیا ہے. الذی خلق الموت والحیاة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جیتے جی کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں کسی سیزن کا کہ رمضان میں یا عشرہ ذی الحجہ میں یا قربانی کے دنوں کے اندر ایام تشریق میں کون اعمال کرتا ہے، نہیں۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تمہاری پوری زندگی کو دیکھوں گا، تمہاری پوری زندگی کی ویڈیو بن رہی ہے، ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ہمارا ایک ایک اشارہ، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں تک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ ہمارے دماغوں کے اندر پیدا ہونے والی سوچیں وہ منفی ہوں یا مثبت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیزن لگا کے بیٹھ نہ جائیں، سست نہ ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق و مالک کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں سے کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام بھی کیا ہے، بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ کو اللہ کے فضل و کرم سے موسٹلی مسلمان مرد و زن نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کیا ہے، کچھ آج کریں گے کل کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر عبادات کو بھول جائیں اور انتظار کریں کہ پھر کوئی سیزن آئے تو ہم بیدار ہو جائیں۔ بالکل بھی ہم نے سونا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جی رہے ہو مت بھولو کہ تم نے مرنا ہے۔ جو جیا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خیر میں اور بس اوقات برائی میں، امیری دے کر غریبی دے کر، صحت و تندرستی دے کے بیمار کر کے، منصب دے کے چھین کے، عزت دے کے ذلیل کر کے، بیٹے دے کے بیٹے چھین کے، کاروبار دے کے تمہیں دیوالیہ کر کے، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میں تمہیں آزماتا رہوں گا، چیک کرتا رہوں گا۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کبھی دے کے کبھی چھین کے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں کے اندر ہمیں مبتلا کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس بات کو ذہن میں رکھ کے اپنے لیل و نہار کو بسر کرنا کہ تم نے واپس میرے پاس آنا ہے۔ بالکل بھی اس بات کو بھولنا نہ۔ بڑی صحت و تندرستی کے مالک ہوگے، ہٹے کٹے ہوگے، بڑی شکل و صورت والے ہوگے، دور تلک بھی تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہٹا کٹا بندہ بالکل صحت مند، کوئی فالٹ نہیں، میڈیکلی طور پہ یہ مر جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوئے پڑے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سجدے میں چلے جاتے ہیں، دوسرا سجدے کی اللہ خالق و مالک ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، اٹھتے ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قیام کے اندر ہی اللہ خالق و مالک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہے میڈیا کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے، شاید کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا واللہ اعلم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ بوسہ لیتے ہوئے حجر اسود کا زندگی اور موت کی کشمکش میں دو چار ہوا۔ پھر سیکیورٹی والوں نے اور کچھ لوگوں نے مل کے حجر اسود کا بوسہ اس کو دلوایا اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ بڑی پیاری موت ہے۔ بات آئی ہے تو سریرا بیان کر دیتا ہوں، احرام کی حالت میں جو فوت ہوتا ہے اللہ خالق و مالک کے محبوب فرماتے ہیں اسی حالت میں اٹھے گا، کل قیامت کے دن وہ یہی تلبیہ پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنی عظیم موت ہے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے ہاں بڑے سارے درجات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مختلف درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163۔
اللہ فرماتا ہے جب دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس بہترین درجات ہیں. کون سا درجہ پسند کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہمیں کون سا مقام پسند ہوتا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے پاس لوٹ کر آنا ہے تو میرے پاس درجات ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جو کوئی بھی کام کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ سب جانتا ہے. لہذا کسی کے ساتھ بے جا ناانصافی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کے ساتھ ہرزہ سرائی سے کام نہ لینا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بندہ بھی مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا الا صورکم، تمہاری شکلوں کو کہ بڑی خوبصورت ہے. وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تمہاری جائیدادوں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے بینک بیلنس کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری فیکٹریوں کو، تمہاری گاڑیوں بنگلوں کو بھی نہیں دیکھتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، لہذا دلوں کو صاف کر لو. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کون سے اعمال کر رہے ہو. بلال حبشی کی صورت کیسی تھی؟ ویسے موٹے موٹے ہونٹ تھے اور بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے دان تھے، چوڑا ناک تھا، کالا سیاہ رنگ تھا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت کو دیکھ کے معاملہ کیا؟ ان کے پاس اعمال اچھے تھے. ان کا پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ پیار، محبت، الفت، شفقت، مودت اس قدر زیادہ تھی کہ جب آمنہ کے لال دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے ہاں ہمت نہ رہی کہ وہ اذان دے سکیں. جب وہ یہاں پہ آتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو غشی کے ساتھ گر پڑتے تھے. کہتے جب میں اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر حیات طیبہ کے اندر اذان دیتا تھا تو میں اپنے سامنے اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، اب مجھے نظر نہیں آتے، میرے ہمت نہیں کہ میں اذان دے سکوں. مجھے چاہیے کہ میں اپنی صورت کے اوپر مان نہ کروں کہ اللہ نے مجھے بڑا حسین و جمیل پیدا کیا ہے لہذا اللہ میری شکل دے کے مجھے پار لگا دے گا. نہیں، میں اپنے مال و دولت کے اوپر مان نہ کروں، مربوں پہ مان نہ کروں، کوٹھیوں پہ، بنگلوں پہ، کمپنی پہ مان نہ کروں. اللہ نہیں دیکھا گا ہمارے مالوں کو. مجھے چاہیے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کروں، اپنا سٹیمنا صرف کروں تو اپنے دل کے اوپر. اللہ خالق و مالک قرآن میں کہتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں تمہارے دلوں کا جائزہ لیتا ہوں، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں کہ جو تم کرتے ہو اس کے علاوہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لہذا ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہے اپنی پوری زندگی کے اندر. موسم خواہ کوئی بھی ہو، ایام خواہ کوئی بھی ہو، مجھے چاہیے میں اپنے دل کا جائزہ لیتا رہوں، اپنے دل کو کوشش کر کے مجھے قلب سلیم جو دل ہوتا ہے اس جیسا دل بنانے کی کوشش کروں. اور کیسے بنتا ہے؟ اس دل کے اندر محبت ہو تو اللہ کی، اس دل کے اندر محبت ہو تو آمنہ کے لال کی، پیغمبر آخر الزمان کی، اس دل کے اندر محبت ہو تو علماء کی، اس دل کے اندر محبت ہو تو اپنے عزیز و اقارب کی، اس دل کے اندر محبت ہو دیندار لوگوں کی، اس دل کے اندر محبت ہو اپنے بیٹے بیٹیوں کی، بیوی بچوں کی. یہ دل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مودت کے ساتھ دھڑکتا ہو، کیونکہ اللہ کی نگاہیں ڈائریکٹ ہمارے دلوں پہ ہوتی. لہذا جس دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگی، مسلمانوں کے لیے بے جا یوں ہی نفرتیں پار رکھی ہوں گی، تو کیا اس کا وہ دل اللہ سے اوجل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کے اوپر خوب محنت کریں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے انفعہم للناس، کہ جو بندہ عمل کے اعتبار سے ایسا ہو کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. لوگوں کو کیا پہنچ رہا ہو؟ اگر فائدے کی بجائے ہماری وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اعمال میں سے بہترین عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس مسلمان کا وہ عمل ہے کہ جس عمل سے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، نفع پہنچ رہا ہو، پروفٹ مل رہی ہو. لہذا میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہماری شخصیت کون سی ہے. کیا ہماری شخصیت سے ہمارے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟
کیا میرے مال سے غریب ننیال ددیال سسرالیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا میرے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے جن کو میں اپنی چیز سیل کرتا ہوں؟ کیا میری مارکیٹ کو، میرے کسٹمرز کو فائدہ پہنچ رہا ہے کسی بھی اعتبار سے؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر جواب نہ میں آئے تو لمحہ فکریہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح سب سے زیادہ اچھا عمل یہ لگتا ہے، اسی طرح سب سے زیادہ گھٹیا اور برا عمل اس عامل کا لگتا ہے کہ جس کی کرتوتوں سے، جس کی چلاکیوں سے، جس کی چرب زبانی سے، جس کی بدبختی سے، جس کی خیانت سے، جس کی گندی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کو اتنا ہی زیادہ برا لگتا ہے. ہمیں چاہیے کہ قربانیوں کے ساتھ محاسبہ کریں. آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو ایک مسلمان سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، لوگوں کو پرافٹ ملے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کو کتنا اچھا لگتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان اللہ فی حاجتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جو مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو محبوبی بڑائی عمل. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی تکبیرات کے ساتھ، اپنے اذکار کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی زکاتوں کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ، اپنے عمرہ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اڑے پھنسے لوگوں کی پہنچ کے مدد کریں، تعاون کریں، ہیلپ کریں. اپنے رشتہ داروں میں رشتہ داریوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کون کہاں پہ اڑا پھنسا ہے. بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جن کے گھروں کے بلڈنگوں کے کرائے دینے والے ہوں گے، سودی کے پیسے ہوں گے، سبزی فروش کے پیسے ہوں گے، کریانہ اسٹور والے کے پیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بجلی کے بل انہوں نے ادھار پکڑ کے ادا کیے ہوں گے. بڑے سارے ایسے لوگ ملیں گے، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں. نتیجتاً اللہ خالق و مالک آپ کی مدد کرتا رہے گا. ومن فرج عن مسلم کربتن، اللہ کے نبی فرماتے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تنگی کو، تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ بها کربتن من کرب یوم القیامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے پریشانیاں دور کر دے گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. جو اپنی قربانیوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقه او ينسى له فی اثری. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا مال زیادہ ہو؟ ہے کوئی بیوقوف؟ کوئی بھی نہیں. سب چاہتے ہیں ہمارے مال کی بڑھوتری مل جائے، ہمیں اضافہ ہو. ایک سے بڑھ کر ایک پلاننگ کرتے ہیں زیادہ پرافٹ حاصل کرنے کے لیے، شرم کباہت نہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پہلے بھی متعدد بار کہا کہ دنیا کمانے کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جتنا میں قائل ہوں، کیونکہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے کہ دنیا کماؤ، بھاگو پیچھے دنیا کے، لیکن دین کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بنیاد پہ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی جیتے جی کہ آج کے بعد عثمان اگر ایک بھی نیکی نہ کرے تو اس کے جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے جو یہ کر چکا ہے. کس بنیاد پہ؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہماری سب سے بڑی اماں رضی اللہ تعالی عنہا، مال تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کیا. مال تھا تو یہودی سے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. مال تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے اندر بیسیوں شاید کہ سینکڑوں لوگوں کو دستی دیا کرتے تھے، قرض دیا کرتے تھے، آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے، مال تھا تو سارا کچھ تھا۔ یہ جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں نا جی، بس ایک تصویر کا ایک رخ بیان کر دینا اور مالداروں کو ڈرا کے رکھنا سراسر زیادتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ غربا چلے جائیں گے، مساکین چلے جائیں گے پہلے جنت میں، لیکن امیروں کا کیا قصور ہے؟ وہ امیر جو اپنی امیری کے ہوتے ہوئے، پیسے کے ہوتے ہوئے صدقات بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، بناتا ہے، چلاتا ہے، فنڈ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، زکات ایمانداری سے ان ٹائم بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام کے نزدیک وہ قابل رشک آدمی تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس غریب آگے تھے، مساکین پہنچے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہائے مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول ہم سے تو امیر لوگ بہت زیادہ سخت کے لے گئے۔ کیسے؟ کہتے ان کے پاس مال ہے، وہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے غریبوں کو دیتے ہیں، ان کے پاس مال ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، مال کے ساتھ مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ تم یہ اذکار کیا کرو، امیروں کے برابر ہو جاؤ۔ وہ چلے گئے، بڑے خوش ہو گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس جب لوٹے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مارے گئے، لٹ گئے، اب کیا ہوا ہے؟ کہتے امیروں کو پتا چل چکا ہے، وہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ اذکار بھی شروع کر دیا انہوں نے، تو وہ تو پھر بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اے امیروں ہوش کے ناخن لو، اپنے مال کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، زکات کے ساتھ، خرچ کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو ماتھے کا جھومر بناؤ، ذکر اذکار کرو، نمازوں کو قائم کرو، قیام کرو، قرآن پڑھو، صبح شام کے مسنون اذکار کو ماتھے کا جھومر بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے امیروں کے اوپر، جن کو اللہ خرچ کی بھی توفیق دیتا ہے اور دینداری کی بھی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی بے بسی کا اظہار کر دیا تھا، خوش ہو جاؤ۔ لہذا کوئی مولوی کسی امیر کو جنت سے پیچھے نہ رکھے جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں رکھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ امیروں کو ڈرا کے رکھو؟ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو مال کے اندر بڑھوتری نہیں چاہتا، اور مال جب ہو تو کون ہے جو وقت سے پہلے مرنا چاہتا ہے؟ آسائشیں ہوں، سہولیات ہوں، نعمتیں ہوں، مال و دولت کی فراوانی ہو، نوکر ہوں، کوٹھیاں بنگلے کاریں ہوں، عزت ہو، سارا کچھ ہو، اور بندہ کہے میں مر جاؤں، کوئی نہیں چاہتا۔ تو سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من سر ان یبسط له فی رزقی، جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، جو خواہش کرتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او ينسأ له فی اسری، اور اس مال کے ساتھ اپنی عمر بھی زیادہ چاہتا ہے، لمبی طویل زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا مختصر اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا فَلْيَصِلْ رَحِمًا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی سے کام لے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم ماں کے پیٹ کے اندر جس مقام پہ بچہ پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کو بنایا اور رحم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے رحم میں رحمان ہوں، میں نے اپنے رحمان کے نام کی نسبت کے ساتھ تیرا نام رکھا ہے، جو تمہیں جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، پھر دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکے گی۔ رحم کیا ہے؟ بہن بھائیوں کے رشتے کون سے ہیں؟ رحم کے رشتے ہیں، ماں اور باپ۔ ہم جس رحم میں پھلے اس رحم کے ساتھ رشتہ باپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اس رحم کے ساتھ ہمارے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اگر ماں کے رحم کے اندر ہم پلے بڑے ہیں تو ماں کی بہنیں
ماں کے بھائی، ماں کی بھانجیاں، ماں کے بھتیجے، ماں کی بھتیجیاں، سارے کے سارے ننیال ہیں دور کے قریب کے، سب رحم کے رشتے ہیں. یاد رکھنا اگر باپ ہمارے رحم کا رشتہ ہے، ہماری ماں کے ساتھ اس کا تعلق لنک ہے، پاکیزہ حلال صاف ستھرا، اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں، تو پھر سارے کے سارے ددیال کے رشتے کون سے ہیں؟ رحم کے رشتے. دور کے ہوں، قریب کے ہوں، ددیال کے ہوں، ننیال کے ہوں. اب رہ گیا سسرال. بتائیے سسرال کے رشتے رحم کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے تو بیوی کے سارے رحم کے رشتے جو ہیں رحم کے رشتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مال چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، فلیصل رحمہ، ننیال سے، ددیال سے، سسرال سے، دور کے ہوں قریب کے ہوں، صلہ رحمی سے کام لو. یہ بہترین عمل ہے، اللہ کو محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایسی بستیوں میں جانور بیچا کرتے تھے جو ماڑی بستیاں ہوتی تھیں، جو اللہ کے نام کے ساتھ قربانی ذبح کرنے کی توفیق استطاعت نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں پہ جانور بیچا کرتے تھے، گھر گھر میں بانٹا کرتے تھے کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں قربان کر دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے کتنے بیڑے ذبح کی؟ ایک باڑے میں کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ 7 اونٹ میں 7 بھی اور 10 بھی، تو کتنے کیے ہیں؟ اگر ہم ایک حصہ 25, 30, 40 ہزار روپے کا ڈال کے کرتے تو اللہ کی قسم ہمارے گھر کے اندر تمام کے تمام فیملی ممبران سے فریضہ ادا ہو جاتا. ہمیں چاہیے تھا یا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیں کہ کس کس نے قربانی نہیں کرنی. جو طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس 5 بیڑے ہیں، 5 کو سال کے ساتھ کیلکولیٹ کرو، 35، ایک اپنا نکال دو، 34 گھروں کا فریضہ ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے. اگر 5 اونٹ ہے تو 50 نہیں 49 گھروں کا فریضہ ادا ہوتا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں گے. یہ حصے بانٹنا جانور بانٹنا ہے، تو یہ بھی صلہ رحمی کا ایک بہترین عمل ہے عید کے موقع کے اوپر کہ اپنے ان رشتہ داروں کو عید الاضحیٰ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے کہہ دو کہ خبردار بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، چونکہ ہم نے تمہاری قربانی کا بندوبست کر رکھا ہے. اور ان کو پھر بتا دو کہ جاؤ ناخن کاٹ لو، بال کٹوا لو، تمہاری قربانی ہو چکی، آگے گوشت لے جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرو. سب سے بہترین عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کو خوشی ملے. جاؤ جس گھر کے اندر آج قربانی نہیں ہوئی ہے، ایک بکرا بھیج کے دیکھو، آج کا دن بھی ہے، کل کا بھی ہے. اگر آپ تسلیم کر لیں تو پرسوں کا دن بھی موجود ہے قربانی کا، کیونکہ ایام تشریق عید کے بعد والے 3 دن ہیں. عید کا دن ایام تشریق میں نہیں آتا، تو 3 دن کی قربانی چھوڑے پرسوں کو، آج کا اور کل کا دن ہے. اللہ کی قسم آپ ایک چھوٹا جانور کے رشتے دار کو دے کے بھیجیں، اس گھر کے چھوٹے بچے سے لے کے سربراہ تک جو خوشی ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ مل کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری وجہ سے مسلمان کو خوشی ملے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ لگتا ہے کہ تم خوشیاں بانٹنے والے ہو. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اطعم الطعام واصل الارحام، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو مسلمانوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، ددیال کا، ننیال کا، سسرال کا. ان کے کچن کا جائزہ لو، ان کے کچن کا جائزہ لو، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو روزی روٹی، ان کو گھی شکر پہنچاؤ، ان کو آٹا گندم پہنچاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. اللہ کے نبی نے جب مکہ سے ہجرت کر کے پہلی دفعہ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تھے، سب سے پہلا خطبہ عام جو اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں اٹھ جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرو، تہجد پڑھو، قیام کرو. جب لوگ سو رہے ہو تم اٹھ جاؤ. سب سے پہلا اللہ کے نبی نے خطبہ عام جو دیا تھا مدینہ طیبہ کے اندر، سرزمین کے اندر قدم مبارک رکھتے ہی وہ یہی تھا. اس کے اندر کھانا کھلانا بھی تھا، صلہ رحمی بھی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم جاهل اغنياء من التعفف.
تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے. جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے امیر لوگ، جاہل کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑے امیر لوگ ہیں جو کہ ان کی خودداری، ان کا پہننا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی خودداری، وہ سوال نہیں کرتے. جاہل، اللہ نے ایسے لوگوں کو جاہل قرار دیا جو سمجھتے ہیں امیر لوگ ہیں. لیکن دانشور، سمجھدار اور دانا مخیر حضرات، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تعریفہم بسیماہم، جو عقل مند لوگ ہیں وہ پہچان لیں گے ان کے چہرے کے اوپر لازمی طور پر کچھ نہ کچھ مسکینی ٹپک رہی ہوگی. اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتا تعریفہم بسیماہم. آپ غور سے اگر جائزہ لیں تو سمجھدار لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسکین ہے، غریب ہے. لا یسألون الناس الحافا. لحاف کس کو کہتے ہیں؟ لحاف، سردی میں لیے جانے والی غذائی کو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ لحاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، یہ چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، ان کو دو. جو تمہاری تحریر سے نہیں آتے ان کو دو. جہالت سے نکلو، سمجھدار لوگوں میں شامل ہو کے ان کو پہچانو، ان کو پہنچاؤ. ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرو. خبردار، زکات کے دیتے ہوئے ان کو یہ بتلانا ضروری نہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، پہچانو، جو حالات سے باہر نکلو. چونکہ جو نہیں پہچانتے ضرورت مندوں کو، جو سوال نہیں کرتے چمٹ کے، اللہ فرماتا ہے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، لہذا ان کو پہچان کے ان کے اوپر خرچ کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قربانی کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی کھانے کی اجازت دی، خود بھی کھاؤ، امیروں کو بھی دو، قناعت پسندوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو. ان سارے لوگوں کو دینے، کھانے، کھلانے کا اللہ نے حکم دیا. لیکن ہمارے واپڈا ٹون میں یہ جو دروازوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ امیر بھی نہیں ہے، یہ قناعت پسند بھی نہیں ہے، یہ مافیا ہے، مافیا، یہ دیہڑی باز لوگ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایک لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں تو دیکھ لیجئے گا، آج بھی محاسبہ کر لیں، کل بھی کر لیں. ایک سائڈ پہ ڈالے ہیں، ڈالے لوڈر، 10-20 منوں کے اعتبار سے گوشت ان ڈالوں کے اندر ہے. 2-4 لوگ ہیں. میں نے گزشتہ روز کئی لوگوں کو دیکھا. ایک دیکھا بائک پہ ہے، اپنی اہلیہ کو ساتھ بٹھایا، چھوٹا بچہ بیوی نے پکڑا ہوا، توڑا ہے. خود وہ بدبخت دیوس قسم کا انسان ایک درخت کی سائے کے نیچے کھڑا ہوا اور توڑا شاید کہ نصف بھرا ہوا تھا. اپنی پاکٹ سے شاپر نکالا، بیوی کو دیا، وہ لائن پہ لگ گئی، جا کے توڑا بھرا ہوا ہے. پرہیز کریں اور ہو سکے تو اپنی سوسائٹی کے جا کے ترلا کریں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ گیٹ کے اندر ان کیوں ہونے دیتے ہیں؟ آپ کے کیا رشتہ دار نہیں، آپ کی لیبر نہیں؟ کچھ محنت کریں، پیسے کے ساتھ اپنا ٹائم لگائیں، گاڑیوں کے اندر بھرے قربانی کا گوشت ہے، لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں. جن کو پہنچتا نہیں، یہ مافیا ہے جو من و من گوشت اکٹھا کر کے یا تو محفوظ کر لیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں. پرہیز کریں، اچھے لوگوں کو دیں، فقیروں کو دینے کا حکم ہے. یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو مافیا ہے. اللہ ہمیں اپنی گوشت کو اچھے طریقے سے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پھر اس کو قبول بھی فرمائے. جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ ان کی صحیح کو، جستجو کو، تگ و دو کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکتوں سے نوازے. اللہ ان کے احوال پہ رحم فرمائے. ان کے جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے. جو جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو ہر قسم کی مصیبت، آزمائش، پریشانی، تکلیف سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.